Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy, proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 369. Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. ہندوستان میں چاول کی پیداوار میں حالیہ برسوں میں اضافہ درج کیا گیا اور اتر پردیش کو پہلا مقام حاصل ہوا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں چاول کی پیداوار کے ضمن میں جو سروے کیا گیا، اس کے مطابق اتر پردیش میں 194.1 لاکھ ٹن چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ پنجاب اور مغربی بنگال کے علاوہ تلنگانہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ میں بھی چاول کی پیداوار میں اضافہ درج کیا گیا۔ چاول کی پیداوار میں اوسطاً درجہ میں شامل ریاستوں میں آندھرا پردیش، مہاراشٹر، بہار، آسام اور تمل ناڈو شامل ہیں۔ پنجاب میں 136.67 لاکھ ٹن چاول کی پیداوار درج کی گئی، جبکہ مغربی بنگال میں 118.54 لاکھ ٹن چاول کی پیداوار درج کی گئی۔ تلنگانہ میں 96.36 لاکھ ٹن، مدھیہ پردیش میں 97.11 لاکھ ٹن، چھتیس گڑھ میں 99.17 لاکھ ٹن اور اوڈیشہ میں 84.54 لاکھ ٹن چاول کی پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ آبادی کے اعتبار سے ملک کی بڑی ریاست ہونے کا درجہ رکھنے والی بہار میں چاول کی پیداوار 82.49 لاکھ ٹن ریکارڈ کی گئی۔ HMDA کی جانب سے ایک 11.6 کلومیٹر طویل PVNR ایکسپریس وے پر کمیوٹرز کی سیفٹی کے بڑھانے کے لیے روڈ سیفٹی امپروومنٹ اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ یہ ایکسپریس وے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل، مہدی پٹنم سے شمس آباد ایئرپورٹ کو مربوط کرتا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس ایکسپریس وے پر ریمپس کی حالت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے مشکلات ہو رہی اور حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ HMDA کی جانب سے اس کے اہم ریمپس پر 1.38 کروڑ روپے تخمینہ لاگت کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کے کام انجام دیے جائیں گے۔ ریئل اسٹیٹ سرگرمیاں تلنگانہ بالخصوص ریاست کے دارالحکومت میں ٹھپ ہوتی جا رہی اور ان سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، بلکہ ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ریئل اسٹیٹ شعبے میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ شہر حیدرآباد میں رہائشی جائیدادوں کے علاوہ تجارتی اغراض کے لیے خریدی جانے والی جائیدادوں کی خرید و فروخت میں بھی نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی۔ ریئل اسٹیٹ تاجرین کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے پالیسی کی تیاری اور ان سے دستبرداری کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو حکومت کے منصوبوں پر اعتماد باقی نہیں رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کے ٹھپ ہونے کی وجوہات میں ریاستی حکومت کی جانب سے ہائیڈرا کے قیام کے ذریعے خانگی جائیدادوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر ندی کے دونوں جانب طاس پر کی جانے والی کارروائیاں ریئل اسٹیٹ شعبے کو کمزور کر رہی۔ تفصیلات کے مطابق سال 2025 کے تیسرے سہ ماہی کے دوران شہر حیدرآباد میں 8,630 رہائشی مکانات کا اضافہ ہوا، جبکہ سال 2024 کے تیسرے سہ ماہی کے دوران شہر حیدرآباد میں 13,890 رہائشی مکانات کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے اندرون ایک برس مکانات کی تعمیر میں 38% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی طور پر رہائشی جائیدادوں کی فروخت میں 23% گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ پرانے شہر کے تاریخی بم رکن الدولہ تالاب کی عظمت رفتہ بحال کرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس کا افتتاح کیا، جبکہ چند دن بعد کوکٹ پلی نلا چیرو کو بھی عوام کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے شہر کے تاریخی اور اہم تالابوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے پہلے مرحلے میں جن 6 تالابوں کی بحالی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، ان میں امبرپیٹ میں واقع بتکما کنٹا کو گزشتہ سال ستمبر میں دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا، جبکہ مزید 3 تالابوں پر کام جاری۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں مزید 14 تالابوں کی ترقی کا منصوبہ بھی شروع ہو گیا۔ پرانے شہر کا تاریخی بم رکن الدولہ تالاب نظام دور کی ایک اہم یادگار، جسے ہائیڈرا نے جدید سہولیات کے ساتھ دوبارہ بحال کیا۔ تالاب کے پشتے کو مضبوط بنا کر واکنگ ٹریک تیار کیا گیا اور وہاں اوپن جم بھی قائم کیا گیا، تاکہ ہر عمر کے افراد صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ بچوں کے لیے کھیل کے میدان، بزرگوں کے لیے گیز بوز اور میڈیسنل پلانٹس کے ساتھ یہ سایہ دار درخت بھی لگائے گئے ہیں۔ تالاب کے اطراف CCTV کیمرے نصب کیے گئے، جن کی نگرانی ہائیڈرا ہیڈ کوارٹر سے کی جائے گی۔ گریٹر حیدرآباد کی حدود میں برقی اداروں نے منگل کے دن ریکارڈ برقی طلب کی تکمیل کے ذریعے اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد کی حدود میں
برقی طلب 4421 میگا واٹ درج کی گئی، جو اب تک کا ایک ریکارڈ۔ گزشتہ سال 6 مئی کو برقی طلب 4352 میگا واٹ درج کی گئی تھی اور یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ عام طور پر موسم گرما کے دوران ماہ مئی میں برقی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی اضافے کے ساتھ ہی گھریلو اور تجارتی اغراض کے لیے برقی طلب میں مارچ سے ہی اضافہ درج کیا جا رہا۔ صارفین کی جانب سے ایئر کنڈیشن اور کولرز کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے صدرنشین و مینیجنگ ڈائریکٹر جتیش وی پاٹل IAS نے کہا کہ برقی طلب میں اضافے کے باوجود تمام شعبہ جات کو بلا وقفہ برقی سربراہی کے مؤثر اقدامات کیے جا رہے۔ برقی طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے فیلڈ لیول آفیسرز اور اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ 33 kV اور 11 kV فیڈرز کو لوڈ پر نظر رکھیں۔ مریضوں کی شکایت کے بعد چیئرمین اور رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے پیٹلا برج کے سرکاری زچگی اسپتال پیٹلا برج میٹرنٹی ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ مریضوں نے اسپتال میں سہولتوں کی کمی اور بعض انتظامی مسائل کی شکایت کی۔ اس موقع پر میر ذوالفقار علی نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ مریضوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جائیں اور شکایت کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سرکاری اسپتالوں میں معیاری علاج کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اسپتال میں موجود مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے بات کی جائے گی تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے مجلسی چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کا اس ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر صدر مجلس MP میں آج یہاں میٹرنٹی ہاسپٹل میں آیا تھا کیونکہ ایک پیشنٹ نے فون کیا تھا کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی گئی ڈاکٹر کی جانب سے۔ جب میں یہاں پر آیا تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ ان کے جسم میں پانی کم ہوا تھا، ان کو دوا دیے تھے ہم پینس آنے کے لیے، وہ اپنے بیڈ سے چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے۔ اس کے لیے ہم ان کو ڈھونڈے، ہائی رسک کیس تھا یہ، ہم ڈھونڈ رہے تھے ان کو 1 بجے سے وہ ہے نہیں۔ ہم لوگوں نے ان سے بات کیا تھا مت کرو، سمجھایا ان کو ہائی رسک کیس تھا۔ تو میں آنے کے بعد میں پیشنٹ سے بات کیا، میں ڈاکٹر سے بات کیا کر کے سمجھا کر پیشنٹ کو میں اندر بھیجا۔ انشاءاللہ تعالی نارمل کی ڈیلیوری ہوگی، اللہ سے یہ دعا۔ ضلع نظام آباد کے بالکنڈہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں رمضان المبارک کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا ہے کہ ایک مخبر کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پولیس نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ بالکنڈہ کے رہائشی صدر محمد ظہیر علی کے مطابق بالکنڈہ کے رہنے والے سمیر اور ان کے بھائی عرفان خان کو مقامی مسجد میں پیش آئے ایک معمولی تنازع کے بعد سمجھوتے کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا۔ اس وقت دونوں بھائی روزے کی حالت میں تھے۔ متاثرین کا الزام ہے کہ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد سب انسپکٹر SI نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ مبینہ طور پر 3rd ڈگری کا استعمال کیا۔ سمیر خان اور عرفان خان کا کہنا ہے کہ وہ صرف معاملہ حل کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے تھے لیکن وہاں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی اور متاثرہ خاندان نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے اور اگر کسی کی جانب سے زیادتی ہوئی ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب پولیس کی طرف سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ مشرق وسط میں گزشتہ کئی دنوں سے جنگ جاری۔ امریکہ و اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلسل حملہ کیا جا رہا اور ایران بھی جوابی کارروائی میں تباہی مچا رہا۔ کشیدہ ماحول کے درمیان لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے حکومت کی خاموشی پر پھر سے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک غیر مستحکم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، حالات مزید خراب ہونے والے ہیں لیکن ہندوستان اب بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کانگریس لیڈر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ دنیا ایک غیر مستحکم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، آگے طوفانی سمندر ہمارا انتظار کر رہا۔ ہندوستان کی تیل سپلائی خطرے میں ہے کیونکہ ہماری درآمدات کا 40% سے زیادہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ LPG اور LNG کے معاملے میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ راہل گاندھی نے پوسٹ میں مزید لکھا، تنازعہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے اور
ہند میں ایک ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا گیا۔ اس کے باوجود وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا۔ ایسے نازک وقت میں ہمیں قیادت میں ایک مضبوط اور ثابت قدم ہاتھ کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے ہندوستان کے پاس ایک ایسا کمپرومائزڈ وزیر اعظم ہے جس نے ہماری اسٹریٹجک خود مختاری سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ایک طرف امریکہ و اسرائیل نے ایران پر حملہ کر خلیجی ممالک کو آگ کی لپٹوں میں دھکیل دیا اور دوسری طرف امریکہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے وینزویلا کے ساتھ کچھ ایسے تجارتی معاہدے کر رہا جو حیران کرنے والے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے چند ہی ہفتوں بعد دونوں ممالک کے درمیان 1000 کلو گرام سونے کا ایک بڑا معاہدہ طے پایا۔ دراصل منشیات کے ایک مبینہ معاملے میں نکولس مادورو کی گرفتاری انتہائی ڈرامائی انداز میں دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد وینزویلا کی حکومت میں ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ اس تبدیلی نے امریکہ کو وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اب ایک نئی خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سونے کی برآمد کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی سرکاری کانکنی کمپنی منرووین اور کموڈیٹی ٹریڈنگ کمپنی ٹریفگیورا کے درمیان ایک اہم معاہدہ پایا۔ اس کے تحت 1000 کلو گرام تک کے گولڈ ڈور بار امریکی بازار میں بھیجے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اس سونے کی حتمی خالصیت 98% ہوگی۔ اس پورے عمل میں ٹریفگیورا امریکی حکومت کے ساتھ ایک علیحدہ انتظام کے تحت یہ سونا وہاں کی منڈیوں تک پہنچائے گی۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے دبئی میں کشیدگی کا ماحول۔ تقریباً تمام پروازیں منسوخ اور بہت سے مسافر دبئی میں پھنسے ہیں اور گھر واپس نہیں آ پا رہے۔ اب بالی ووڈ اداکار سونو سود نے دبئی میں پھنسے لوگوں کے لیے مفت رہائش کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران میں اگر کسی کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تو کوئی بھی مسافر ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سونو سود نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی اس جنگی بحران کی وجہ سے دبئی میں پھنسا ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ قیام بالکل مفت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو کوئی بھی چاہے وہ ہندوستانی ہو یا کسی بھی شہریت والا دبئی میں پھنسا ہے تو وہ مجھے یا پھر دوگاستا پراپرٹی کو میسج کرے۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ یہ جگہ آپ کے لیے بالکل مفت ہوگی۔ ایران جنگ کے باعث عالمی تیل بازار میں پیدا ہونے والی بے یقینی کے درمیان امریکہ نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے روس کو عارضی رعایت دے دی۔ اس رعایت کے تحت روس آئندہ 30 دن تک ہندوستان کو خام تیل فروخت کر سکے گا۔ اس فیصلے سے سمندر میں رکے روسی تیل بردار جہازوں کے لیے راستہ کھلنے کی امید ظاہر کی جا رہی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکومت نے عالمی تیل بازار پر بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے مقصد سے یہ عارضی اجازت دی ہے۔ کئی مہینوں سے روس کے متعدد تیل ٹینکر سمندر میں کھڑے تھے کیونکہ خریدار اور ادائیگی کے نظام سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے باعث ان کی ترسیل رک گئی تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں پھنسے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ مشکلات بڑھنے کی وجہ ایران کے جوابی حملے تو ہیں، اب 2 مزید بری خبریں سامنے آ رہی جو سیاسی ہلچل کو بھی بڑھانے والی ہیں۔ پہلی خبر یہ کہ امریکی محکمہ انصاف ایپسٹین فائل سے منسلک 50,000 غائب دستاویزات کو تلاش کر جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صدر ٹرمپ کے لیے پریشان کرنے والی خبر کیونکہ دعویٰ یہی کیا جا رہا کہ غائب دستاویزات میں ٹرمپ کا ہی نام ہے۔ وہ دوسری خبر حکومت کی اٹارنی جنرل پام بونڈی کا بیان درج ہونا ہے۔ بونڈی پر غائب دستاویزات کو لے کر گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ ان کا بیان سرکردہ کانگریس کمیٹی کے سامنے درج ہونا ہے۔ بونڈی کمیٹی کے سامنے وہ راز اگل سکتی ہے جو اب تک منظر نامے سے غائب بتائے جا رہے۔ ظاہر ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے یہ مشکل میں ڈالنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی محکمہ انصاف کے پاس ایپسٹین فائل سے متعلق مجموعی طور پر 6 لاکھ دستاویزات ہیں۔ ان میں سے اب تک 3 لاکھ دستاویزات ہی جاری کیے گئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।